بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے عرب حملہ آوروں کی آمد اور مسلم ثقافت۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا قدیم ثقافت اور اب ہم نے مسلم ثقافت پڑھنی ہے۔ عرب تاجروں کی حیثیت سے سمندر کے راستے میں وہ برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے تھے اور ان کا پہلا تجارتی بیڑا جو تھا وہ فروغ میں آیا تھا 636 میں۔ شروع میں صرف تجارت کے مقصد رہا تھا، لیکن ساحل سمندر کے قریب تب مسلمان جو تھے وہ تبلیغ کے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد تب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر 712 میں مسلمانوں کی بڑی فوج نے حملہ کیا محمد بن قاسم کی زیر قیادت میں اور ہندوستان پر حملہ کر کے سندھ اور پنجاب میں مسلم ثقافت کی پذیری کا آغاز ہوا۔ اور مسلمانوں کی آمد جہاں کی ذات پات کے نظام کو اس نے بہت متاثر کیا تھا اور خاندان عباسیہ کے دوسرے خلیفہ منصور نے 774 سے 75 میں قندھار فتح کیا اور خلیفہ مہدی 75 سے 85 کے دوران میں گجرات، ہارون اور رشید کے دوران سندھ کے مغربی علاقوں تک مسلمانوں کی سلطنت کی وسعت اختیار کر گئی تھی۔ عربوں کے 300 سال دور حکومت گزرنے کے بعد ان کی طاقت بہت کمزور ہو گئی تھی اور علاقوں پر قبضہ کرنا، جس کے سبب ترکوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں مسلم ثقافت نے بدھ اور ہندو ثقافتوں پر گہرے اثرات جو تھے وہ ڈالے تھے اور تمام مذاہب کو مکمل آزادی دی، عدل و انصاف کو فروغ دیا اور خود ہندوؤں کے حساب و نجوم، ادویات اور فلسفہ جیسے علوم سیکھے تھے۔ عہد سلطنت کے جو کہ 5 خاندانوں پر مشتمل تھا، اس کے ادوار میں ہندوستان میں سیاسی، معاشرتی، ثقافتی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی تھیں اور فارسی زبان جو تھی وہ ان کی تب دفتری زبان تھی، یعنی کہ فارسی زبان کو بہت فروغ ملا اور یہی بولی جاتی تھی۔ عہد سلطانی کے خاندانوں کی تفصیل مندرجہ ہے۔ خاندان غلامہ 5 خاندان تھے، یہ خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی۔ ان سلاطین نے عوام کو بہت ہی مراعات دی تھی اور مسجد اور سکول تعمیر کیے، یعنی مذہبی رواداری، یہاں کے مقامی آبادی کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ دیوبند، منصورہ، نیردم، ملتان اور سیون جیسے شہروں میں اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کے بعد پاک و ہند کی ثقافت میں بھی مسلم ثقافت کو جو تھی وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ خاندان زیر الدین بابر نے رکھی تھی اور مسلمانوں کا جو دور حکومت تھا 1526 سے شروع ہوا اور 1726 تک عروج میں رہا تھا۔ اس کے بعد زوال کا سلسلہ شروع ہوا اور 1857 میں اس دور کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ہم مسلمان خصوصیات پڑھیں گے ثقافت کی۔ مسلم ثقافت کی مقامی ثقافت پر جو خصوصیات تھی، جو مقامی پہلے کی ثقافت تھی وہاں کی، اس پہ کیا اثر ہوا تھا۔ مسلم ثقافت کی وجہ سے مقامی آبادی میں پائے جانے والے ذات پات کے بندھن کمزور پڑ گئے تھے اور مسلمانوں کی بہت سی باتوں کو اپنانا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور گوشت کا استعمال بھی اور پردے کے رواج کا بھی فروغ ملا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے سکول اور دیگر مذہبی ادارے وہاں قائم کروائے تھے، جس کی وجہ سے تعلیم عام ہو گئی اور علم و ادب کو بھی اشاعت ہوئی۔ تاریخ نویسی، سوانح عمری، شعر و شاعری، داستان نویسی وغیرہ کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ اسلامی دور حکومت میں فن تعمیر کو بھی بہت زیادہ ترقی ملی۔ حکمرانوں نے قلعوں اور باغات تعمیر کرنے شروع کر دیے تھے، مینار اور مسافروں کے لیے سرائے بھی تعمیر کرنے شروع کر دیے تھے۔ مسلم حکمرانوں نے جنگی ساز و سامان کو ہندوستان میں متعارف کروایا، اس کے علاوہ جہاز رانی کی صنعت بھی فروغ میں آئی۔ مسلم حکمرانوں نے عدل و انصاف اور آزادی اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے بہت سے مؤثر اقدامات کیے، جن کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا۔ غریب اور نچلی ذات کے ہندوؤں نے بھی اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مغلیہ دور حکومت میں مختلف قوموں کے اخلاص سے اردو زبان مرز وجود میں آئی، جس میں فارسی، عربی، ہندی اور آمیزش زیادہ تھی۔ اس طرح مسلم ثقافتوں کے افراد کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ مسلمانوں نے لباس کی تراش خراش میں بھی بڑا اثر ڈالا۔ مسلمانوں میں ذوق و صفا گیری عام تھا، اس لیے یہی لباس پسند کیا جاتا تھا۔ اس کی آمد سے لباس کی ساخت میں حیاداری، داخلی و خارجی طہارت اور رب داب کا لحاظ رکھا جانے لگا۔ نشست و برخاست اور کھانے پینے کے آداب میں بھی نمایاں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ لوگوں کا کھان پین، دسترخوان بچھانا، سادہ کھانا کھانا، کفایت یاری، اخوت و مساوات جیسے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ ہندو اور
عوام کے رابطے سے کھانے کے ذائقوں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان نمکین ذائقہ پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ مسلم ذائقہ گھی اور دیگر روغنیات کا دلدہ، جبکہ ہندو ذائقہ سرسوں کے تیل کے عادی تھے۔ لال مرچ ہندوستان کی خاص چیز ہے، اس لیے ہندو کثرت سے اس کا استعمال کرتے تھے اور ذائقوں نے مل کر پلاؤ شلاؤ کی ترکیب بنائی جو ایران سے ترکستان اور سارے ایشیا میں پھیلی۔ مسلمان اپنے ساتھ بہت سی مٹھائیاں اور مشروبات بھی ہندوستان میں لائے۔ 10 پوائنٹ ہو گئے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔